سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اب یہ اس اعتراض کا جواب کفار نے دیا جو قرآن نے ان پہ کیا تھا۔ تو قرآن نے ان سے کہا کہ تم نے یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، یہ جانور بنا لیے تو تم نے کیسے بنا لیا؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، تم نے اپنی مرضی سے کر لیا۔ تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اب کافر رب کے سامنے بھی دلیلیں دے گا، تو وہی کام ان لوگوں نے یہاں پہ کیا دنیا کی زندگی میں۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے یا کوئی دلیل دیتے اگر ہوتی ان کے پاس تو اب رب پہ اعتراض کرنے لگ گئے اور کہنے لگے جی اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، تو اللہ کے تو اختیار میں، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم ان جانوروں کو حرام کرتے۔ اللہ نے چاہا تبھی تو ہم نے شرک کیا، ہمارے باپ دادا مشرک ہوئے، ان چیزوں کو ہم نے حرام کیا معاذ اللہ۔ اب وہ جبر کی طرف چلے گئے، کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، اللہ نے کروایا تھا۔ اللہ فرماتا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ کافروں کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جو کافروں کی قومیں تھیں انہوں نے بھی اس قسم کے بہانے کر کے ہمیں جھٹلایا تھا۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو چکھا، تو اس طرح یہ بھی ہمارے عذاب کو چکھیں گے جو آج انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اللہ فرما رہا اپنے نبی علیہ السلام سے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے پوچھو جو نے اپنی مرضی سے چیزیں حرام کی ہے، حلال کی ہے، تو ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی وحی ہے، کسی نبی کی بات ہے دلیل کے ساتھ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو آج بھی عزیزان محترم یہی اصول ہے، یہ اصول ہے کہ جو کسی بات کا انکار کرے اس سے دلیل لی جاتی ہے۔ جس طرح ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، انگوٹھے چوبے ہوتے ہیں، تو سامنے سے بد مذہب کہتا کیا دلیل ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے، قرآن کہہ رہا اس سے دلیل لو جو نہیں مان رہا، جو انکار کر رہا اس سے دلیل لو، کہ اصل تو اشیاء میں اباحت ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو میلاد کیوں کرتے ہو تم لوگ، میلاد کی کیا دلیل ہے؟ تو قرآن ہمیں یہ اصول سکھا رہا ہے، جو منکر ہے اس سے دلیل لو، تو کس بات پہ انکار کر رہا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کفاروں نے یہی کہا تھا نا کہ حرام ہے، تم نے بلا وجہ حلال کر لیا، کو کیا دلیل ہے؟ کفار ہم سے دلیل مانگ رہا، لیکن اللہ نے کیا ہمیں اصول سکھایا کہ منکر سے تم دلیل طلب کرو۔ محفل نعت ہو رہی ہے، اعتراض کر دیا، اولیاء کرام کے مزارات پہ جا رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے، تم دلیل بتاؤ۔ ارے دلیل تو دے، تو انکار کر رہا، یہ قرآن نے اصول بتایا، تو بتا کون سی آیت میں منایا، تو بتا کون سی حدیث میں منایا۔ کتنی باتیں ہیں جس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے بیچارے کم علم عوام جو درس قرآن میں نہیں بیٹھتے، وہ ان کی باتیں سن کے بڑے حیران ہوئے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ارے بھائی دے دلیل، تو قرآن کی آیت دے، کوئی حدیث بتا دو۔ اور بہت سارے معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی 20 تراویح نہیں 8 تراویح ہے، انکار کر رہا 20 تراویح کا، اور تم سے کہہ رہا دلیل دکھاؤ، اور آپ اتنے بولو بیچارے دلیل تلاش کرنے نکل گئے، علماء کے پاس جا رہے ہیں، حضرت کیا دلیل ہے؟ ارے قرآن تو تمہیں اصول سکھا رہا، تم اس سے دلیل پوچھو۔ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے انکار کا؟ اگر ہے تو لا کے دکھاؤ۔
20 رکعت تراویح کا انکار کرتے ہو تو لا کے دکھاؤ، 20 رکعت تراویح کو منع کر کے دکھاؤ، اور دیگر چیزوں میلاد کا انکار کرتے ہو، میلاد کا لا کے دکھاؤ، تم اللہ کے حبیب کے اختیار کا انکار کرتے ہو، تم لا کے دکھاؤ۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں اصول دے رہا، تو یہ اپنا اصول بنا دیں کہ جو بھی معمولات یا عقائد اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بولو تمہاری نہیں چلے گی، جاؤ قرآن و سنت سے کوئی دلیل لے کر آؤ، پھر میں تمہاری بات پر غور کروں گا، پھر میں عالم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ یہ نہیں کہ مانوں گا پھر بھی نہیں، پہلے علماء اہل سنت سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے اندر بھی دھوکے بازی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی فراڈ کرتے ہیں، دلائل کچھ ہوتے ہیں بنا کچھ دے دیتے ہیں، تو اس لیے اس پہ بھی ماننا نہیں ہے، اس پہ بھی کہنا کہ میں عالم سے بات کروں گا، جا کے دکھاؤں گا، وہ پھر جواب دیں گے، میں تجھے بتاؤں گا کیا جواب ہے۔ بہرحال ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ فَتُخْرِجُوا لَنَا، کوئی علم ہے تو لاؤ، نکالو ہمارے سامنے، ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف اپنے گمانات کی پیروی کر رہے ہو، کہ جب بغیر دلیل کی کسی چیز کا انکار کرے گا تو گمان کی پیروی کرنے والا کہلائے گا۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو یوں ہی بس اٹکل پچو لڑا رہے ہو، اندازے لگا رہے ہو، اندازے لگا رہے ہو۔ جو منع کرتا وہ یہی کرتا عام طور پر، یا تو جھوٹی دلیل پیش کرے گا یا پھر اپنی عقل استعمال کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم اپنے ظن کو استعمال کرو، ظن گمان سے، گمان عقل سے، عقل کے ذریعے گمان قائم کیا جاتا ہے۔